قبلہ شاہ صاحب، آپ سے یہ ایک لازمی سوال پوچھنا ہے قربانی کے حوالے سے کہ کیا پورے گھر میں سے صرف ایک فرد پر قربانی واجب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ انگلش لٹریچر کے مایہ ناز استاد محترم قبلہ نیاز احمد صاحب، پاک گریزم کالج کے مایہ ناز انگلش لٹریچر کے یہ یہاں پر استاد محترم ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم کوسچن کیا جس کی آگاہی میرے خیال میں ہونی چاہیے اور ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی جو اس کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، تو کوسچن آپ کا میں پہلے دہراؤں تاکہ سوال واضح ہو جائے، پھر جواب آسانی سے سمجھ آئے گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کیا پورے گھر میں سے ایک فرد پر قربانی واجب ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے، اس میں یہ گزارش ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے اوپر نماز فرض ہے اور آپ پر نماز فرض ہے، اور سب پر، ہر جو عاقل بالغ ہے اس پر نماز فرض ہے۔ اب میں یہ کہوں جی کہ میں جناب آپ کی طرف سے میں نماز پڑھ دیتا ہوں، میری اپنی نماز ہوگی، آپ کی طرف سے نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرض نماز جیسے ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، دوسری کی طرف سے میں فرض نماز کا فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ اس کے ذمہ لازم رہے گا۔ بالکل اسی طرح قربانی جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر الگ الگ واجب ہے۔ اگر گھر میں 3 افراد 4 افراد صاحب حیثیت ہیں، ان کا اپنا بجٹ ہے، اپنی ان کی ملازمت ہے، اپنا روزگار ہے، اس رقم کا جمع خرچ کا اختیار ان کے اپنے پاس ہے، اور وہ رقم اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں اگر ان کے پاس اتنی حیثیت ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، تو ان 3-4 پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، نہ کہ گھر کا ایک فرد قربانی دے اور وہ کہے جی یہ پوری فیملی کی طرف سے ہو گیا، یا یہ جو 4 دیگر افراد ہیں ان کی طرف سے نہیں۔ بھائی آپ کے ذمے سے وہ واجب جو ہے وہ ادا ہوگا، باقی افراد کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک اور کوسچن آتا ہے کہ بعض احباب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ قربانی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی ہے۔ یاد رکھیے زندوں پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، مردوں پر نہیں ہوتے۔ ہاں آپ قربانی کر سکتے ہیں ان کے لیے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے اپنا واجب جو ہے وہ ادا کریں، پہلے اپنی قربانی آپ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے اگر اس میں حصہ رکھنا چاہتے ہیں، الگ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ نفلی قربانی ہوگی۔ وہ واجب اگر آپ اپنا ادا نہیں کرتے تو وہ آپ کے ذمہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اگر آپ نے اپنا واجب ادا نہیں کیا، ان کی طرف سے قربانی کر دی، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، وہ نفلی قربانی ان کو ثواب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو استطاعت ہے آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنے والدین کی طرف سے بھی آپ ایک حصہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ اس لیے جتنے لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر گھر میں خرچہ جو ہے وہ سربراہ یا والد ہی چلا رہا ہے اور دیگر افراد سارے اس کو ہوتے ہیں تو ان کا اپنا الگ کوئی بجٹ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ پھر اسی ایک پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، اور وہی قربانی کرے گا۔ تو اس لیے ہر صاحب استطاعت پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر شوق سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ایک سنا کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، دیگر عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل مجھے پیارا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا پیارا عمل ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔